مجید میں اللہ تعالیٰ نے رمضان میں زوجہ کے قریب جانے سے صحابہ کو منع کیا تھا. بڑا دلچسپ واقعہ ہے. رمضان کی راتوں میں بھی زوجہ کے قریب جانے سے منع کیا تھا. ایک صحابی تھے, وہ رات میں کہیں چلے گئے. اب بڑے پریشان ہوئے, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ مجھ سے غلطی ہوئی, رمضان کی رات میں نے اپنی زوجہ کے قریب چلا. آپ نے فرمایا کیوں؟ وہ بڑا دلچسپ واقعہ ہے, بس بظاہر تھوڑا حیا کے خلاف بھی ہے لیکن اتنا بھی نہیں ہے. وہ کہہ رہے میری زوجہ کہیں پانی بھرنے کے لیے جا رہی تھی, ان کی پنڈلی کھلی تو میری نظر بیوی کی پنڈلی پر پڑی اور میں بس پاگل ہو گیا بیوی کے عشق میں. میں یہ اس لیے بیان کر رہا ہوں کہ جو لوگ نظر کی حفاظت کرتے ہیں وہ بیوی کے عشق میں پاگل ہوتے ہیں. جو دن رات انٹرنیٹ پر پنڈلیاں دیکھتے رہتے ہیں انہیں بیوی کی پنڈلی بھی کیا شکل بھی اچھی نہیں لگتی ان کو. بد نظری کا یہ عذاب ہے, وبال ہے کہ جو اللہ نے گھر میں آپ کے لیے بٹھائی ہے وہ آپ کو اچھی نہیں لگے گی. تو نظر کی حفاظت کیا کرو, اس سے آپ کو اپنی بیوی سے عشق ہوگا, محبت ہوگی. بات آ رہی ہے سمجھ میں؟ تو اب دیکھو کیسا روزے کی حالت ہے. رمضان میں پابندی ہے, اسلام میں حکم تھا جو رمضان میں بیوی سے ہم طریقہ کا 60 روزے لگاتار رکھنے پڑیں گے. کتنا بڑا جرم, لیکن صحابی سے برداشت نہیں ہوا. صرف زوجہ کے پاؤں پہ نظر پڑی ہے تو وہ کیسے بیوی سے محبت کرتے ہوں گے, اور وہ بیوی کے بغیر رہ سکتے ہوں گے. اور آج لوگوں کے فون آتے ہیں, ہماری بیگم جس میگے جاتی, اتنی خوشی ایسا اچھا سا فیل ہوتا ہے, ایسا عجیب سا محسوس ہو رہا ہوتا ہے جیسے آزاد ہو گئے. میں کہتا ہوں ظاہر ہے اب تمہیں موقع مل گیا کنڈی لگانے کا, ٹھیک ہے نا, اور یہ آنکھ مٹکے کرنے کا, تو خوش تو ہوگے. تو یہ بھی ایک عذاب ہے جو لبرل لوگ نے جس عذاب میں ڈالا ہوا ہے نا, اس میں عورت کے حقوق نہیں ہے. عورت کے حقوق نظر کی حفاظت میں اور عورت کے پردہ کرنے میں. جب مرد باہر نکلے گا سب پردے میں ہوں گی تو آئے گا کس کے پاس؟ بیگم کے پاس ہی آئے گا. تو اتنے منہ کالا کرنے کے راستے کھول دیے ہیں تو ظاہر ہے پھر کامیاب ازدواجی زندگی نہیں ہوتی. تو نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میں برداشت نہیں کر پایا. تو آپ مسکرا دیے. تو وہ نبی کے پاس گئے, یا رسول اللہ ایسے ہوا, مجھ سے غلطی ہو گئی. تو آپ نے فرمایا کیوں؟ فرمایا ایسا ہو گیا تھا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 60 روزے رکھو لگاتار. انہوں نے فرمایا ایک کی طاقت نہیں ہے, اس میں یہ ہو گیا 60 کیسے رکھوں گا, نہیں ہے طاقت 60. آپ نے فرمایا ٹھیک ہے پھر 60 غریبوں کو 2 ٹائم کا کھانا کھلاؤ. فرمایا اس کی بھی طاقت, بولو بھائی, نہیں. اتنے میں ایک صحابی لائے کوئی چیز صدقہ کرنے کے لیے. تو آپ نے فرمایا چلو اصل حکم تو یہی ہے کہ 60 روزے یا پھر 60 غریبوں کو کھانا, وہ نہیں تو چلو فی الحال ان کو تنبیہ کے لیے کچھ ان سے صدقہ کروا لیتا ہوں. فرمایا چلو یہ فلاں خیرات کی ایک چیز لے کر آئے ہیں, تم یہ لے کے غریبوں میں بانٹ دو. انہوں نے فرمایا مجھ سے زیادہ غریب پورے مدینہ میں بولو بھائی کوئی بھی نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرانے لگے, فرمایا جاؤ کھاؤ اور بچوں کو کھلاؤ. واہ بھائی غلطی بھی ہوئی اور گھر میں راشن بھی آ گیا. تو اس کے بعد قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ احل لکم لیلۃ الصیام الرفث الی نسائکم ہن لباس لکم وانتم لباس لہن علم اللہ انکم کنتم تختانون انفسکم فتاب علیکم وعفى عنکم فالآن باشروہن وابتغوا ما کتب اللہ لکم. فرمایا اللہ کو پتا ہے کہ تم اس حکم پر عمل نہیں کر سکتے, لہذا رمضان کی راتوں میں تمہیں اپنی بیوی کے پاس جانے کی اجازت ہے, لہذا ان کے پاس جایا کرو اور اس اولاد کو تلاش کرو جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دی ہے. قرآن جہاں بھی بیوی سے ریلیشن قائم کرنے کی بات کرتا ہے اولاد کا ذکر لازمی کرتا ہے, یعنی تلاش کرو اس اولاد کو جو اللہ نے تمہارے لیے لکھ دی ہے. ما کتب اللہ لکم, ما کتب اللہ علیکم نہیں ہے. علا کا مطلب تمہارے خلاف, لکم کا مطلب تمہارے فائدے کے لیے. لام عربی میں نفع کے لیے آتا ہے, علا عربی میں ضرر اور نقصان کے لیے آتا ہے. فرمایا یہ نہیں کہ اس اولاد کو تلاش کرو جو بطور پینلٹی کے اللہ نے تمہارے متھے لگا دی ہے, جو اللہ نے تمہارے فائدے کے لیے لکھ دی ہے. اس سے پتہ چلتا ہے اسلام اولاد کی کثرت پہ کس قدر حریص ہے. بات آ رہی ہے اور بھی اس بارے میں آیتیں ہیں قرآن مجید کی, مگر میں اب زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا. کچھ آیتیں رہ گئی ہیں, کچھ احادیث رہ گئی ہیں, تو وہ انشاءاللہ پھر اگلے. افطار اذان پر کریں یا وقت پر؟ ساجد عزیز نے امریکہ سے پوچھا ہے, روزہ سورج غروب ہونے کے وقت افطار کرنا چاہیے یا اذان ہونے پر کرنا چاہیے کیونکہ ان میں 2 منٹ کا فرق ہوتا ہے؟ جناب روزہ سورج غروب ہونے پر کیا جائے گا, اور سورج غروب ہونے کا جو ٹائم نقشوں میں لکھا ہوتا ہے احتیاط اس میں ہے کہ اس سے تھوڑا سا ٹھہر جائیں آپ, کیونکہ بعض دفعہ اس ٹائم پہ سورج غروب ہوتا نہیں ہے, اس کی بہت ساری سائنٹیفک وجوہات ہیں. احتیاط اس میں ہے کہ جو ٹائم لکھا ہوا ہے اپلیکیشن میں یا آپ کے پاس کوئی نقشہ ہے تو اس سے 2 منٹ 3 منٹ آپ بہتر ہے ٹھہر جائیں. تو اس لیے یعنی تھوڑا سا اور اطمینان کر لیں آپ. گھڑیوں میں بھی بعض دفعہ فرق ہوتا ہے. اب اذان پہ
اس لیے نہیں کہا جا سکتا کہ کیا پتہ اذان ٹائم پہ دے رہا ہے بندہ یا نہیں دے رہا. بعض دفعہ اذانیں ٹائم پہ سے پہلے بھی ہو جاتی ہیں, بعض دفعہ لیٹ ہوتی ہیں. تو اگر آپ کو یہ اطمینان ہے کہ آپ کے مسجد کے مؤذن صاحب واقعی غروب آفتاب کا یقین ہونے کے بعد اذان دیتے ہیں تو پھر اذان پہ روزہ کھولیں, ورنہ اصل مدار جو ہے وہ غروب آفتاب پر ہے. کیا موبائل پر زکوٰۃ ہے؟ کیا موبائل پر زکوٰۃ فرض ہے؟ طارق خان. جناب, موبائل پر زکوٰۃ فرض اس صورت میں ہے کہ موبائل آپ نے بیچنے کے لیے خریدا ہو, یا آپ کی موبائل کی شاپ ہو جس میں موبائل آپ نے بیچنے کے لیے رکھے ہوئے ہیں, تو ان تمام موبائلوں پر یا بلکہ جو بھی سامان پڑا ہوا ہوگا بیچنے کے لیے اس سب پہ زکوٰۃ لازم ہوگی. ورنہ اگر موبائل آپ کے استعمال میں ہے یا ویسے ہی رکھا ہوا ہے بیچنے کے لیے نہیں خریدا آپ نے تو اس پہ پھر زکوٰۃ لازم نہیں ہے. کہ کمیٹی کے پیسوں پر زکوٰۃ کا حکم. اقبال صاحب راول پنڈی سے پوچھتے ہیں کہ میں نے کمیٹی ڈالی تھی, نیت یہ تھی کہ یا تو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے یا پھر ان کے لیے پلاٹ یا مکان لوں گا, تو ان پیسوں میں زکوٰۃ ہوگی یا نہیں ہوگی؟ بالکل ہوگی, کیش اماؤنٹ میں ہر صورت میں زکوٰۃ ہوتی ہے. آپ کی اگر کمیٹی نکل چکی ہے تو جو پیسے خرچ ہو گئے وہ تو ہو گئے, جو زکوٰۃ کی تاریخ میں جو اماؤنٹ آپ کے پاس موجود ہے وہ, اور جتنے کمیٹی کے پیسے آپ نے ابھی قسطیں دینی ہیں تو وہ قسطیں آپ مائنس کریں, جو اماؤنٹ بچے گا اس پہ آپ 2.5% زکوٰۃ دیں گے. اور اگر آپ کی کمیٹی ابھی نہیں نکلی ہے تو جتنی کمیٹی آپ قسطیں جمع کرا چکے ہیں وہ اصل میں لوگوں کو آپ نے قرض دیا ہوا ہے اور وہ آپ نے واپس لینا ہے, تو اس پوری رقم پر آپ کو زکوٰۃ دینی پڑے گی. تھکاوٹ کی وجہ سے 8 رکعت تراویح پڑھنا. کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ تھکاوٹ کی وجہ سے 20 رکعت تراویح پڑھنا بہت مشکل ہو جاتا ہے. کیا ایسی صورت میں ہم 8 رکعت تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ عائشہ فاروق انڈیا سے. 20 رکعت تراویح سنت مؤکدہ ہے, اور سنت مؤکدہ کا حکم یہ ہے کہ بلا وجہ اس کو چھوڑنا یہ قابل ملامت ہے. ایسا شخص اگر بہت زیادہ تھکاوٹ ہے, بہت کوئی مسئلہ ہے یا طبیعت خراب ہے تو پھر تراویح چھوڑی بھی جا سکتی ہے. بہتر یہ بالکل نہ چھوڑیں, کچھ نہ کچھ تو پڑھ لیں. تو اس میں 4 پڑھیں, 8 پڑھیں, 12 پڑھیں, 16 پڑھیں. 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے. یہ جو بخاری کی حدیث ہے کہ نبی رمضان غیر رمضان میں 8 سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے, اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے جمہور علماء کے نزدیک, بلکہ چاروں فقہا, چاروں اماموں کے نزدیک جو ان کے جو فتویٰ ہے نا اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس کا تراویح سے کوئی تعلق نہیں ہے اس حدیث کا. اور یہ حدیث بخاری ہی کی دوسری حدیث کے خلاف بھی ہے. دوسری حدیث میں بخاری میں آتا ہے کان یزید فی رمضان ما لا یزید فی غیرہ, نبی رمضان میں عام دنوں سے زیادہ عبادت کرتے تھے. تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ رمضان میں آپ کی جو نماز ہے وہ 8 رکعتوں سے زیادہ ہوتی تھی. تو بخاری کی ایک حدیث کو لیتے ہیں, دوسری صحیح حدیث کا انکار کر دیتے ہیں, یہ کیسی بات ہوئی؟ تو اس لیے 8 کے عدد کی کوئی خاصیت نہیں ہے تراویح میں. ہاں سنت مؤکدہ ہے تو اس میں مشکل ہو رہی ہے, کوئی واقعی تھکاوٹ ہے تو جتنی چاہے پڑھ لیں, اللہ جتنی توفیق دے. 8 پڑھ لیں, 4 پڑھ لیں, 6 پڑھ لیں, 12 پڑھ لیں, جتنی زیادہ پڑھیں گے اتنا زیادہ ثواب ملے گا. لیکن نارملی 20 رکعت کا معمول بنانا چاہیے. اچھا, یہ 8 رکعت میں یہ بھی ہے کہ اگر تراویح آپ کے لیے کھڑے ہو کر پڑھنا مشکل ہو رہا ہے تو بیٹھ کے بھی پڑھی جا سکتی ہے. تھکاوٹ زیادہ ہے تو بیٹھ کے پڑھ لیں آپ, تو 20 پوری کر لیں لیکن بیٹھ کے کر لیں تو یہ بھی بہتر ہے.